بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے اسلامی بھائیوں، محفل کے نوجوانوں، بزرگوں، خواتین اسلام، سننے والی، آج کا پروگرام، آج کا بیان وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، میری جانب وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ پکڑو اور میرے نام سے جہاد کرو، میرے لیے جہاد کرو، یعنی اسلام کے لیے جہاد کرو، تاکہ میرا تم پہ رحم و کرم جو ہے اس سے زیادہ ہو. وسیلہ کلام پاک 9ویں پارے سے ثابت ہے. یہ آیت پاک کہ وسیلہ لینا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ساری دنیا مومن ہوتی، ساری دنیا میں اسلام ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی مشرک نہ ہوتا، لیکن اس نے نظام بنایا ہے وسیلے کا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کہ میرے بندے، میری بندیاں مجھے پہچانیں، تو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء و رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا. اور آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی تشریف آوری اپنے رسول، اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، آپ کے نور سے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا. آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ تھا، کچھ نہ تھا. اس نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا، اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، وجود میں لانے کا اہتمام فرمایا مٹی کے ذریعہ. وہ چاہتا تو مٹی کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کن فرمایا، دنیا ہو گئی. کن فرما دیتا، اے آدم ہو جا، آدم علیہ السلام پیدا ہو جاتے. لیکن اس نے مٹی کو وسیلہ پیش کیا، اور مٹی کی پیدائش، مٹی سے پیدائش کے لیے آدم علیہ السلام کے وجود کو لانے کے لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم الصلوات والتسلیم، ان 4 مقرر فرشتوں کو مٹی کو لانے کے لیے بھیجا. واقعہ بہت لمبا ہے، بہت بڑا ہے. بہرحال مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان کے پتلے کو تیار کرایا. وہ خود تیار کر دیتا، کن کہہ دیتا، لیکن وسیلے کے بغیر آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں اس نے کرائی. فرشتوں کے ذریعے، مٹی کے ذریعے ترکیب سے
آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، اور پتلے کو روح داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں بطور امانت رکھا، جس سے آدم علیہ السلام کی روح جسم میں ٹھہر گئی اور آپ آدمی ہو گئے، جسم اور جان کے ساتھ، روح کے ساتھ۔ یہ واقعہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان کروں گا آگے کیا ہوا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وسیلے کے بغیر آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ تو جب آدم علیہ السلام کی پیدائش وسیلے سے ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام کی تمام اولادیں، اس میں نبی، رسول، انبیاء اور رسولان اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، شہید، سب شامل ہیں، سب وسیلے سے ہی ہوا ہے۔ اس لیے وسیلے کو ماننا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اور جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، درود شریف بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے۔ آنے والا رمضان تشریف لائے، جلدی سے اللہ تعالیٰ یہ مشکل ہٹ جائے۔ رمضان شریف کا روزہ بھی وسیلہ ہے، شب قدر بھی وسیلہ ہے، 27ویں شب وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے، صدقہ بھی وسیلہ ہے۔ اس لیے وسیلے کو ماننا ہی چاہیے، ماننا ہی پڑے گا۔ نہیں ماننے والا وہ شیطان ہوگا، جس نے نہیں مانا۔ ابلیس لعین ہو گیا۔ عزازیل نام تھا، فرشتہ نہیں تھا، آگ سے پیدا تھا، لیکن بہت بڑا علم والا اپنے کو بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے غرور کیا، بے شک بہت علم تھا اس کو، مگر عزازیل سے، ابلیس سے لعین ہو گیا۔ اس لیے کہ وسیلہ جو ہے ضروری ہے، جائز ہے۔ اب آگے چلیں، وسیلے میں کیا برکت ہے، کیا رحمت ہے۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیاں، اچھے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ جب اچھی چیزیں، اچھے اعمال، نیکیاں وسیلہ بن سکتی ہیں تو پھر نیک لوگ، انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات والتسلیم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، شہداء اعظام، شہداء اسلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حافظ قرآن، قاری خوش الحان، عالم ذیشان، باعمل، نیک، شیخ طریقت، پیر طریقت، یہ لوگ کیوں وسیلہ نہیں بن سکتے جب نیکیاں ان کی راہ پہ چلنے کے حاصل ہوتی ہیں، وہ وسیلہ بن سکتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ جائز ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ 9ویں پارے کے اس آیت کے خلاف ہے، قرآن مجید کی آیت پاک کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم میری جانب وسیلہ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت ہے، وسیلے کو نہ ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی اور قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا کوئی کام ہو، دین کا کوئی کام ہو، اگر بغیر وسیلے کے ہوتا ہے تو کوئی گھر میں بیٹھ کر رہے اور کر کے دکھائے، نہیں ہوگا، لینا ہی پڑے گا وسیلہ۔ اور نیک لوگوں کا وسیلہ تو ایسا ہے کہ بغیر ان کے وسیلے کے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل، ان کے صدقے، جس نے ساری کائنات ان کے طفیل میں بنائی، ان کے صدقے بنائی، ان کی وجہ سے بنائی، پھر اور کیا ہوگا
کسی چیز کا وسیلہ لینا۔ اس لیے ایک روایت اور سن لیجئے، حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، معتمرین عمرہ کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے سے پہلے باوضو ہوتے ہیں، نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں۔ کعبہ تو ایک ہی ہے، پوری دنیا میں کہیں کعبہ نہیں ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اور وہ کعبہ جس میں 360 بتوں کی کسی زمانے میں پوجا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، اپنے گھر کو خالی کرایا۔ وہ بے نیاز ہے، جب چاہا اس نے مہلت دی، لوگ پوجتے رہے، پوجنے والے کفار مشرکین، لیکن جب اس نے چاہا تو اپنے حبیب کے وسیلے سے خانہ کعبہ کو پاک کرایا، اور طواف کعبہ اپنی شان کے مطابق کیا جانے لگا، آج تک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعتوں سے بچائے جو دنیا میں رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، ایمان والوں کے صدقے سارے انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔